اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ نام پر تیرے سب کچھ ملا ہے، نام پر تیرے سب کچھ فدا ہے۔ نام پر تیرے سب کچھ ملا ہے، نام پر تیرے سب کچھ فدا ہے۔ نام پر تیرے قربان جاؤں، ہم غریبوں کا تو آسرا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ خیر سے تم ہی خیر الورا ہو، اور تم ہی سید الانبیاء ہو۔ خیر سے تم ہی خیر الورا ہو، اور تم ہی سید الانبیاء ہو۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ میرا بھی ہے کوئی دنیا والو، بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو۔ میرا بھی ہے کوئی دنیا والو، بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو۔ ساتھ میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ لاج رکھ لو گدائے کرم کی،
بردو ہماری بھی جولی لاج رکھ لو گدائے کرم کی بردو ہماری بھی جولی لاج رکھ لو گدائے کرم کی بردو ہماری بھی جولی کوئی یہ نہ کہے کملی والے تیری محفل سے خالی گیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے ان کی آنکھوں پہ فدا چاند ستارے ہوں گے ان کی آنکھوں پہ فدا چاند ستارے ہوں گے کون جن کی قسمت میں مدینے کے نظارے ہوں گے جن کی قسمت میں مدینے کے نظارے ہوں گے ان کی آنکھوں پہ نور ہی نور اجالا ہی اجالا ہوگا نور ہی نور اجالا ہی اجالا ہوگا جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے ان کی آنکھوں
پہ. اب قیامت کا منظر دیکھیں. حشر میں ان کے سوا کون سہارا ہوگا. حشر میں ان کے سوا کون سہارا ہوگا. نام کس کے وہاں سب نے پکارے ہوں گے. آدم کو بلایا ہوگا ہمیں بچا، موسیٰ کو بلایا ہوگا ہمیں بچا، عیسیٰ کو بلایا ہوگا، کس چیز کو نہیں بلایا؟ پھر سنیں شعر کو. حشر میں ان کے سوا کون سہارا ہوگا. نام کس کے وہاں سب نے پکارے ہوں گے. نام کس کے وہاں سب نے پکارے ہوں گے. ان کی آنکھوں پہ فدا چاند ستارے ہوں گے. جن کی قسمت میں مدینے کے نظارے ہوں گے. ان کی مزہ آیا؟ ایسے ڈوب جائے بندہ سامنے وہ. امام حسین ایسے ہی ڈوبے تھے نا، تلوار کے ساتھ لگ کے سو گئے. تو بہن نے دیکھا، پوچھا بھائی کیا بات؟ فرمایا نانا ملے ہیں اور انہوں نے کہا اب آ جا. تب ان کی چیخیں نکلی. دو شعر سنا کے آگے خطاب کرتا ہوں. ان کے دربار میں جو لوگ صدا کرتے ہیں، ان کے دربار میں جو لوگ صدا کرتے ہیں. یہاں بیٹھ کے آپ کہتے ہیں نا سونے آئے ایک دفعہ مدینے بلا، کہتے ہیں نا؟ غور سے سنا. ان کے دربار میں جو لوگ صدا کرتے ہیں، ان کے دربار میں جو لوگ
صدا کرتے ہیں، ہر مصیبت سے وہ محفوظ رہا کرتے ہیں، ہر مصیبت سے وہ محفوظ رہا کرتے ہیں۔ اب وہ بات کرتا ہے حضور کی آواز پر اللہ کیا کرتا، جھوم اٹھتی ہے سر عرش خدا کی رحمت، جھوم اٹھتی ہے سر عرش خدا کی رحمت، جب گناہگار کی خاطر وہ دعا کرتے ہیں۔ حضور ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، رحمت جھوم جاتی، جب گناہگار کی خاطر وہ دعا کرتے ہیں، ہر مصیبت سے وہ محفوظ رہا کرتے ہیں، اپنی چادر کو بچھا دیتے ہیں غیروں کے لیے، اپنی چادر کو بچھا دیتے ہیں غیروں کے لیے، جہاں کے دشمن سے بھی وہ ایسے بلا کرتے ہیں، جہاں کے دشمن سے بھی وہ ایسے بلا کرتے ہیں، ہر مصیبت سے وہ محفوظ رہا کرتے ہیں۔ یہ جو شعر آ رہا ہے اس کو غور سے سمجھیں اور آنکھیں کھول کے سمجھیں۔ ہم جدا سمجھے تو ہے اس میں ہماری ہی خطا، لوگ کہتے ہیں جی بڑا درود پڑھا کرم نہیں ہوتا، بڑا درود پڑھتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں حضور ہم سے ناراض ہیں۔ یہ شعر میری بہنیں غور سے سنیں۔ ہم جدا سمجھے تو ہے اس میں ہماری ہی خطا، ہم غلاموں کو وہ کب خود سے جدا سمجھتے ہیں، ہم غلاموں کو وہ کب خود سے جدا کرتے ہیں، ان کے دربار میں جو لوگ صدا کرتے ہیں، ہر مصیبت سے وہ محفوظ رہا کرتے آج پتہ نہیں زیادہ دل نعتوں پر ہے۔
ایک نعت اور پڑھ دوں؟ ہاں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہماری جو محفل ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام، مضمون بہت طویل ہے اور اس کے کئی حصے آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جاتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ اس موسم میں سنتے ہیں اور وہ ایمان کی حلاوت کے لیے ہوتے ہیں۔ اب میں اس میں کوشش کروں گا ساتھ ساتھ آپ کے سوال کے جواب دیتا جاؤں، اور ہر سال ذکر کربلا ہوتا، ہر جگہ ہوتا، اور اللہ کی شان یہ کہ یہ موسم ایسا ہے کہ ذکر کربلا آپ نہ بھی سنیں، محرم کا نام لینے کی بات ہوتی ہے، ذہن میں وہ صدیوں پہلے کا منظر آ جاتا۔ اب اس بات کو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام نے جب آپ کی ولادت مقدسہ ہوئی آقا علیہ السلام کی، تو آقا علیہ السلام پیدا مکہ میں ہوئے۔ اس بات کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو مضمون کی بنیاد سمجھ میں آ جائے۔ حضور پیدا کہاں ہوئے؟ مکہ۔ ولادت، میلاد سرزمین مکہ، اور وصال کہاں ہوا؟ مدینہ منورہ۔ یعنی مکہ رہے مگر آخر دم تک نہ رہے۔ پھر مکہ میں ابو بکر سے دوستی ہوئی، مکہ میں فاروق اعظم سے تعلق بنا، عثمان ذو النورین ملے، اور پھر مکہ ہی میں مولا علی کی ولادت ہوئی۔ سب صحابہ جن میں یہ بڑے بڑے اجل، یہ سارے مکہ کے۔ پھر آقا نے مکہ چھوڑ دیا، پھر کہاں چلے گئے؟ مدینہ۔ اونچا بولے، کہاں چلے گئے؟ مدینہ۔ اب مکہ سے چلے مدینہ ہجرت کر لی۔ مدینہ طیبہ جا کر پھر نئی دنیا آباد کی، نئے لوگ ملے، نئے ماحول میں سے آپ لوگ آشنا ہوئے۔ اس کے بعد آقا دو جہاں علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی، عبادت کو، ریاضت کو، یہ سارا کچھ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو عطا۔ اب اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے پہلے بیان کی۔ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ جو بات ختم ہو گئی نا، جب اتنی بات کہی تو اس کے بعد فرمایا والذین معہ، وہ لوگ جو میرے رسول کے ساتھ رہتے ہیں، جن کو میرے رسول کی قربت ملی، جن کو میرے رسول کی صحبت ملی، جن کو میرے رسول کے جلوے ملے۔ آگے فرمایا اشداء علی الکفار، یہ وہ لوگ ہیں کہ میرے محبوب پر اگر کوئی حملہ کرے، کافر حملہ کرے، دشمن حملہ کرے، تو میرے رسول کے یہ ماننے والے میرے مصطفیٰ کا دفاع کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اب آپ کو نا مضمون کی بنیاد دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اگر کوئی پکڑے تو آپ بنیاد سے بات کریں کہ جن کی تعریفیں عرش والا مولا کرے ان پر تم یہ زبان کھولتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ میرے رسول کے دیوانے، میرے رسول پر کوئی بات آ جائے کھڑے ہو جاتے، خبردار محمد پر زبان نہ کھولو، خبردار محمد پر تلوار نہ چلاؤ، خبردار محمد پر نیزے نہ چلاؤ۔ اب یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ بولیے نا، اللہ۔
اب آگے چلیں. آگے فرمایا رحماء بینہم، یہ میرے حبیب کے جو متوالے ہیں نا، جب میرے محبوب پر کوئی انگلی اٹھا دے نا، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کرتے کہ کوئی میرے رسول پر انگلی اٹھائے. لیکن اگلی بات بڑی دلچسپ، وہ یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، مگر آپس میں جب مل کر بیٹھتے ہیں تو اہل ایمان مومن ریشم سے بڑھ کر نرم ہو جاتے ہیں. کافروں پر سخت اور آپس میں نرم. اب میں کیونکہ زیادہ آیات نہیں سناتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بات اس طرح سنا دوں تاکہ آپ کو واقعہ کا پس منظر بھی مل جائے. اب ذرا آگے چلیں. جب اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشاندہی فرما دی اور اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ وہ میرے محبوب کے غلام ہیں کہ جنہوں نے میرے رسول کا بڑا ساتھ دیا، مکہ چھوڑا میرے محمد کی خاطر، مدینہ بسے، پلٹ کر نہ دیکھا، کون اپنے گھر کو چھوڑتا. 10 سال بعد جب مکہ آئے نا، فتح مکہ کے لیے، تو جو سارے مشرکین مکہ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ مکہ رہیں گے یا مدینہ جائیں گے. کچھ دن مکہ رہے، واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا لوگوں سنو، آقا کی خاطر گھر چھوڑا تھا کعبہ، اب آقا کے ساتھ مرنا ہوگا مدینہ جا کے. ہم اب دوبارہ مکہ نہیں آئیں گے. ہم نے کعبے کو کیا کرنا جب ہم نے کعبے والا لے لیا. پھر نہیں پلٹ کے آئے. جائیدادیں تھی، زمینیں تھی، بہت کچھ تھا، مگر سب کچھ چھوڑا آمنہ کے لال کی خاطر. اب جنہوں نے حضور کی خاطر چھوڑا، لوگ ان کو بھی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. پگڑے باندھے ہیں بڑے بڑے موٹے کٹے، کتابیں فلک لگائی ہوئی، بس یہ فلاں شہر کے پڑھیں، یہ فلاں فلاں ہیں، یہ فلاں فلاں. اور ہمارے پڑھے لکھے حضرات وہ ڈگمگا جاتے، اچھا ایسا ہوا تھا، اچھا ایسا ہوا تھا. پڑھنا نہیں ہے کتاب میں سے کہ واقعہ ہے بھی کہ نہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں، یہ جی آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا. کون کہتا جی آپ کی کتابوں میں لکھا؟ کتاب کے اوپر تو ٹائٹل والے کا، رائٹر کا نام لکھا. آپ نام پڑھیں. پہلے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا یہ سنی ہے یہ شیعہ، یہ نہیں ہوتے تھے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا یہ حنفی ہے، یہ امام ابو حنیفہ کو ماننے والا، یہ امام شافعی کو ماننے والا. سنی والا تو رولا ہی نہیں تھا. اہل سنہ کا لفظ تھا، اس سے یہ سنی نکلے. یہ جو شیعہ سنی کا فساد چلا ہوا نا، یہ اس وقت نہیں تھا. اب ذرا غور سے سنتے جائیے ان باتوں کو جن باتوں سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں حکم رسول کیا ہے. اب سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کریں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہیں ایک بات بتا دوں یا اللہ بتا دے. فرمایا یہ جو صحابہ ہیں نا، رضی اللہ عنہم ورضوا، ان سب سے میں راضی ہو گیا. اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم. ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، ہم 100 نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکات دیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا. لیکن رب ذوالجلال کیا فرماتا، یہ جتنے میرے محبوب کے غلام ہیں میں سب سے راضی ہو گیا. تو جن سے اللہ راضی ہو جائے ان سے مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے. اب آپ بتائیے، خدا بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی، تو مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ راضی رہنا چاہیے یا پکوڑے کی طرح منہ بنانا چاہیے؟ بولے نا، راضی رہنا چاہیے. تو راضی رہنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، اور جو پکوڑے کی طرح منہ بنا کے اس کو اللہ پسند کرتا ہے. جو راضی رہے. اور میں آپ کو بہت بڑی ضمانت کی بات بھی بتاتا ہوں کہ جو بندہ حضور کے صحابہ پر راضی ہو اور صحابہ کے گستاخ پر، صحابہ پر تبرہ کرنے والے پر، صحابہ پر طنز کرنے والے پر، آگے روایت آتی کہ حضور نے اس کی ضمانت کیا عطا کی. فرمایا لوگوں میں ان سے راضی ہوں، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. خبردار یہ میرے ہیں، انہیں کچھ نہ کہو. اب آ جائیں، امام مالک فرماتے ہیں، واقعہ سن لیں. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک خبر پہنچی ملک شام
صحابہ کرام گئے فتح کرنے کے لیے ملک شام میں. جب ملک شام میں گئے نا تو وہاں نصرانی عیسائی تھے، وہ پھر رہے تھے. آپ کبھی بیت المقدس کی داستان پڑھیں نا تو آپ حیران رہ جائیں. وہاں پر نا عیسائی پھر رہے تھے. عیسائیوں نے دیکھا کہ حضور کے جانثار یہ آ رہے ہیں، یہ صحابہ. عیسائیوں نے غور سے، میری بہنیں یہ لفظوں کو سنیں، امام مالک فرماتے ہیں عیسائی دیکھتے رہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، مسلمان اپنے نبی کے کلمہ گو ہیں. ان کو دیکھ کر کہنے لگے خدا کی قسم ہم آپ کو ایک بات بتا دیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی مددگار دیے تھے. اب یہ بات میری بہنیں غور سے سنیں. عیسائیوں نے کہا اللہ نے ہمارے حضرت عیسیٰ کو بھی مددگار دیے تھے، اللہ نے محمد کے بھی مددگار دیے تھے، مگر ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے مددگاروں سے محمد کے مددگار افضل ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے مددگاروں سے آمنہ کے لال کے مددگار. اور وہ آگے بات کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ساری باتیں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی کہ محمد کے ماننے والے ایسے ہوں گے، محمد کے ماننے والے. اب اتنی بڑی گواہی غیر دیں اور اپنے اس پر طنز کریں. اب ایماندار ہماری بڑی بہنیں بیٹیاں وہ مجھے بتاتی رہتی ہیں، لیکن میں آپ کو پتہ میں نام لے کے گالیاں نہیں دیتا ہوں، میں کہتا ہوں احتیاط بہتر. تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام نے برا بھلا کہنے سے منع کر. اب یہ تو بات ہوگی اللہ کی کہ اللہ پاک نے تعریف کر دی کہ میرے صحابہ کے بارے میں یہ نتیجہ رکھو کہ یہ میرے محمد کے غلام ہیں، دیوانے ہیں. اب آگے سنو. اب میں آپ کو سوال کرتا ہوں، آپ سارے کون ہیں؟ ذرا اونچا بولیں. امتی. اونچا بولیں. کون ہیں؟ امتی. کس کے امتی؟ آقا کے. بولیے کس کے امتی؟ آقا. آپ نے دیکھا آقا کو؟ تو پھر امتی کیسے ہوگا؟ آپ کہتے ہیں ہم امتی، میں نے مان لیا. آپ نے آقا کو دیکھا؟ جواب ہے کوئی نہیں. جب دیکھا ہی کوئی نہیں، امتی کیسے ہوا؟ اب ثابت تو کرنا پڑے گا نا امتی کیسے ہونا. اب سوال یہی ہم نے قرآن سے لینا اور حدیث سے لینا. اب جب آپ آج 1400 سال کے بعد کہیں میں امتی، تو جس کلمہ پڑھنے والے نے حضور کا چہرہ دیکھا ہوگا وہ کیسا امتی ہوگا؟ جب حضور کو دیکھا تب وہ کلمہ پڑھنے والا. اب آپ بتائیں اس کی شان کیسی ہوگی؟ اونچا بولیں. بھئی ہم تو بندے کی بات کرتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں گلی سے گزر رہے تھے تو ایک گدھا آ گیا. اس گدھے نے حضور کو دیکھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کریں. فرمایا کیا؟ اس نے کہا ہم 4 بھائی تھے، 4 بھائی تھے، 3 بھائی میرے فوت ہو گئے، تینوں پر ہر زمانے کا نبی سوار ہوا. ہم تینوں بھائیوں پر ہر زمانے کا نبی سوار ہوا. اب ان گدھوں میں رہ گیا ہوں اور نبیوں میں آپ رہ گئے. گدھوں میں ایک میں رہ گیا اور سونیا ان نبیوں میں سب سے بڑی شان والے آپ رہ گئے. اب اگلی بات سنیں. ہے گدھا. فرمایا میں کیا کروں؟ تو اس گدھے نے پتا کیا کہا؟ ذرا غور سے میری بہنیں سوچیں. اس گدھے نے حضور سے کہا، اس نے کہا سونیا مجھے اپنی غلامی میں لے لیں. کس میں لے لے؟ آپ کہتے ہیں نا سونیا مجھے اپنی، بولیے غلامی میں لے لیں. اونچا بولیں. سونیا مجھے اپنی غلامی میں لے لیں. دل تڑپتا ہے کہ نہیں؟ سونیا ہمیں اپنی غلامی میں لے لے. گدھا حضور کی بارگاہ میں کہہ رہا سونیا مجھے بھی اپنی غلامی لے لے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آج کے بعد تو میری غلامی میں. وہ گدھا آقا دو جہاں کی نسبت والا بن گیا. آقا نے جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا نا اس کو بھیجتے تھے جاؤ فلاں کو بلا کے لاؤ. آگے سے وہ گدھا بولتا نہیں تو حضور کیا کھیا جے نا. آقا صرف نام لیتے فلاں کو بلا کے لاؤ. اور حدیث کے الفاظ ایک گدھا چل پڑتا تھا، پلٹ کر نہیں پوچھتا تھا کہ حضور نے کس کا نام لیا.
جس صحابی کو بلایا ہوتا اس صحابی کے گھر کے دروازے پر وہ گدھا اپنا سر رگڑتا، صحابی گھر سے باہر نکلتا، صحابی سمجھ جاتا مجھے مصطفیٰ نے بلایا۔ ارے گدھے ہم سے بہتر ہیں، آپ دوسروں کی کیا بات کرتے ہیں؟ حضور کی ایک اونٹنی تھی، اس کا نام تھا کسوہ۔ کیا نام تھا؟ کسوہ، کاف نقطے والی۔ اس پر حضور سوار ہو کے مدینہ پہنچے تھے۔ جب مدینہ پہنچے اونٹنی ذری بیٹھ گئی، لوگ دوڑے سامان اتارنے کے لیے، فرمانے آقا یہ میرا گھر ہے، آقا یہ میرا گھر، آقا یہ میرا گھر۔ فرمانے میں نہیں اتروں گا۔ ہر بندے کی نگاہ حضور کے چہرے پر، حضور کس کے گھر کے سامنے اترتی؟ فرمایا میں نہیں اتروں گا۔ آقا پھر فرمایا اس اونٹنی کو پتا ہے کہ میں نے کہاں اترنا۔ کس کو پتا؟ غور سے بولیے بیٹے، اونٹ بھی بولتے ہیں، جس پر حضور سوار ہوں وہ کیوں نہ بولے؟ فرمایا ہذہ مأمورۃ من اللہ، اسے پتا میں نے کہاں جانا۔ پہلے حضور پر نظر تھی کہ حضور کہاں اترتے ہیں، اب اونٹنی کے چہرے پہ نظر ہے یہ کہاں جاتی ہے۔ اب صحابہ آگے آگے، اونٹنی چلی اگلے مکان پر بیٹھ گئی۔ اور وہ کون سا مکان تھا؟ جو 1000 سال پہلے ایک شخص بنوا کے چلا گیا تھا۔ کتنے سال پہلے؟ 1000 سال پہلے۔ اور وہ مکان ایک حضور علیہ السلام کے لیے خالی رکھا تھا کہ جب وہ نبی آئے گا یہ مکان اس کے نام کر دینا۔ ایک صحابی اندر سے نکلے، خط ان کے پاس تھا اس بادشاہ کا، تبع الحمیری کا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو کہیں دیکھا تھا۔ جب وہ سامنے آیا نا، حضور اونٹنی پر آ، جب وہ سامنے آیا تو آقا سے سلام کر کے آقا نے فرمایا کہ انت ابو لیلہ، تیرا نام ابو لیلہ؟ نام یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا بتا وہ خط کدھر ہے جو بادشاہ نے تجھے دیا؟ 1000 سال پہلے خط چلا تھا، اور آج آمنہ کا لال مدینے میں پہنچ کے پوچھ رہے ہیں بتا وہ خط کدھر ہے؟ کہتے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ حضور کو یہ بھی پتا ہے خط کہاں، اور یہ بھی پتا ہے خط کس کے گھر میں۔ جب خط لیا تو 1000، یہ جو خانہ کعبہ آپ یہ تصویر دیکھیں نا، یہ آپ غور سے دیکھ، اوپر غلاف چڑھا ہوا نا، یہ غلاف کی پہلی بار رسم تبع الحمیری نے ڈالی۔ یہ تب سے جلا رہا، پھر سفید ڈالتے تھے، پھر یہ رنگ برنگا، پھر یہ اور رنگ پہ آ گیا۔ تبع الحمیری پہلی بار مکہ میں داخل ہوا، اس نے خانہ کعبہ کو یہ غلاف چڑھایا اور مدینہ چلا گیا۔ مدینہ جا کے اسے پتا چلا کوئی آمنہ کا لال ہوگا، یہ اس کا مرکز ہوگا۔ اس نے پھر خط لکھا، اس نے کہا پتہ نہیں وہ کب آئیں گے، خط لکھ دیتا ہوں۔ اور خط میں یہ جملہ لکھا، سونیا میں انتظار کرتا رہا ہوں مگر پتہ نہیں آپ نے کب آنا، میں سفر پر جا رہا ہوں، تو انا فی امتک ولا تنسنی بیوم القیامہ، سونیا میں تیرے آنے سے پہلے کلمہ پڑھ رہا ہوں، جب قیامت کا دن آئے تو مجھے بھول نہ جانا، مجھے اپنی بخشش کی کملی میں چھپا لینا۔ خط پڑھا کر، خط پہ لکھا تھا کہ سونیا مجھے روز محشر بلا نہ دینا۔ حضور نے فرمایا اہلاً و سہلاً و مرحبا یا تبا، اے تبا تجھے خوش آمدید، محمد بھولا نہیں کرتا، محمد لے کے جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں، ارے جس نے کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا، حدیث کے الفاظ آقا فرماتے جس نے کلمہ پڑھا اور مجھے دیکھ لیا، جس نے کلمہ پڑھا، میری بہنیں سن لیں، جس نے کیا پڑھا؟ کلمہ، اور پھر کیا کیا؟ مجھے دیکھا، فرمایا جہنم اس پر حرام۔ زندگی میں حضور نے فرما دیا جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم، اور جن پر جہنم حرام ہے آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس ابھی نہج البلاغہ بھی پڑھی، میں آپ کو سارے حوالے دیتا جاتا ہوں۔ اب آپ آگے سنیں، جب آپ مان گئی کہ ہم امتی، تو جس امتی نے حضور کے دیکھا ہوگا، اب زمانے گنتے جائیں، وہ زمانہ کیسا ہوگا؟ جب حضور زندہ تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا آقا ایک بات تو بتا دیں۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا خیر امتی قرنی،
تو آپ سے پوچھا کہ حضور بہترین زمانہ کون سا ہے؟ یہ جملے ذرا سنیں، حضور فرماتے ہیں، فرمایا بہترین پوچھنے والوں، سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس زمانے میں میں زندہ ہوں۔ میں زندہ ہوں، ساری جنت میرے سامنے، ساری رحمتیں، میں جدھر جاتا ہوں رحمتوں کا سیلاب میرے ساتھ جاتا۔ فرمایا خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ فرمایا سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس زمانے میں محمد سانس لے رہا ہے، جس زمانے میں بولیے محمد سانس لے رہا۔ پھر فرمایا جب میں چلا جاؤں پھر میرے بعد والا زمانہ صحابہ کا، پھر صحابہ چلے جائیں، فرمایا پھر صحابہ کے بعد والا زمانہ۔ اب آپ بتائیں زمانے کی ترتیب آ گئی، سب سے بہترین زمانہ کون تھا؟ آقا کا۔ پھر زمانہ کون تھا؟ صحابہ کا، جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ تو بہترین زمانے میں جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی قربت دی، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک آدمی آیا، اس نے آ کر پوچھا سونے ایک بات تو بتا دیں، وہاں ہے زمانہ۔ اب یہ لفظ سنیے، اس شخص نے، عائشہ صدیقہ فرماتی، اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک بات تو بتا دیں۔ فرمایا کیا؟ اس نے کہا ای الناس خیر، سب سے بہترین لوگ کون سے؟ کیا جملہ پوچھا؟ سب سے بہترین، اس حدیث میں ہے سب سے بہتر زمانہ۔ اب پوچھنے والا پوچھ رہا ہے سونے سب سے بہترین لوگ کون سے؟ تو فرمایا القرن الذی انا فیہ ثم الثانی ثم الثالث۔ فرمایا تو مجھ سے پوچھتا ہے سب سے بہترین لوگ کون سے؟ فرمایا جس زمانے میں میں زندہ ہوں میرے ساتھ رہنے والے سب سے بہترین۔ اب کوئی کیسے رہ جاتی؟ بولیے نا، جس کی باتیں آمنہ کا لال کریں اس کے اوپر آپ طنز کریں اور کہیں جی ہم مومن۔ آگے سنیے، میرے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے، فرمایا سنو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثہ اللہ تعالی فی امت قبلی، کہ اللہ پاک نے جتنے نبی بھیجے، یہ جملے غور سے سنتے جائیں، جتنے اللہ نے نبی بھیجے الا کان لہ من امتہ حواریون، اللہ نے ہر نبی کے حواری بنائے۔ حواری کہتے ہیں مددگار، معاون۔ اللہ نے مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے سب کے حواری بنائے، سب کے مددگار بنائے۔ وَأَصْحَابُ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ۔ اور جب میری باری آئی تو اللہ پاک نے مجھے میرے صحابہ عطا کر دیے۔ اور یہ صحابہ کیوں عطا کیے؟ یہ کیوں کا جواب سن لیں۔ فرمایا یہ اس لیے عطا کیے میری باتیں سنتے ہیں، ہدایت پاتے جاتے ہیں اور میری سنتیں پھیلاتے جاتے ہیں۔ اب حضور کا مان رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے ذرا۔ آگے فرمایا، یہ میں نے ابھی آپ کو سنا ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں آقا نے فرمایا لا تمس النار مسلمان، جہنم کی آگ اسے مس نہیں کرے گی، جہنم کی آگ اس بندے کو، اس مسلمان کو نہیں جلائے گی۔ رآنی اور آمن رآنی، فرمایا جس نے مجھے کلمہ پڑھ کے تک لیا جہنم اس پر حرام ہو گئی۔ اور اگلی بات سنیں، فرمایا اگر میرے صحابی کو دیکھنے والے نے، کلمہ پڑھنے والے نے دیکھا، رب اس پر بھی جہنم حرام کر دیتا۔ ارے صحابی کو دیکھ لے تو رب جہنم حرام کر دے، اور صحابی مصطفیٰ کو دیکھے رب جہنم حرام کر دے۔ آپ پکڑ پکڑ کر ان کو جہنمی بنا رہے ہیں، اور ایسی زبان استعمال ہوتی ہے کہ جو ہمارے کان نہیں سن سکتے۔ لوگ تھیٹر لگا دیتے بس امام حسین یہ، بھائی دکھ درد سنائیں، دکھ درد سنانا برا نہیں ہے، امام حسین کی یاد میں رونا برا نہیں۔ آقا یہ دو جہاں آپ کے بچپنے کا واقعہ سن کر دائیں مار کے روئے، بھائی ذکر حسین سن کر رونا حضور کی سنت ہے، رونا کوئی شیعہ والا کام نہیں ہے، امام حسین سب کے ہیں۔
تو فرمایا مجھے دیکھ لینے والے ایسی شان والے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ گمان مت کرو کہ یہ برے ہیں۔ اور آگے فرمایا ایک دن آقا دو جہاں علیہ السلام نے نماز مغرب پڑھی، با جماعت پڑھائی، صحابہ بیٹھ گئے تو حضور تشریف لے آئے، بات لمبی۔ آقا نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے چمک رہے تھے، ستاروں کو دیکھ کر فرمایا یہ دیکھو یہ ستارے ہیں نا، جی آقا ستارے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَتْ السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب یہ چلے جائیں گے نا، یہ آسمان پر جو ستارے ہیں جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جس کا وعدہ کیا گیا یعنی قیامت آ جائے گی۔ فرمایا جس طرح ستارے غائب ہو جائیں قیامت آ جائے گی۔ فرمایا انا امنتن لاصحابی، فرمایا جس طرح ستاروں کو دیکھو تو امن ہے، جب تک یہ رہیں گے روئے زمین پر امن رہے گا۔ فرمایا جب تک میں زندہ رہوں گا میرے صحابہ پر میرا امن رہے گا، میں ہوں تو صحابہ ہوں، میں زندہ ہوں تو صحابہ کی زندگی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا ذَهَبَتْ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، فرمایا جب میں چلا جاؤں گا صحابہ رہ جائیں گے، فرمایا صحابہ کے صدقے تمہیں زندگی ملے گی۔ اور آگے فرمایا جب صحابہ چلے جائیں گے پھر وہ چیزیں نہیں رہیں گی۔ اور ہمارے کیا کرتے ہیں؟ بات جی حضور کے بعد صحابہ معاذ اللہ علیہ باللہ یہ ہو گئے وہ ہو گئے۔ آگے سنیے حضور نے فرمایا قیامت تک کے لیے میرے ماننے والے یہ نصیحت یاد کر لیں، اب یہ نصیحت سن لیں۔ فرمایا میرا صحابی حضرت بریدہ فرماتے آقا نے فرمایا ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونور لهم یوم القیامہ، فرمایا میرا صحابی اس کا جس مقام پر وفات ہو۔ اب آپ دیکھیں نا ترکی میں بھی ایک صحابی کی قبر ہے، شام چلے جائیں قبریں، عراق چلے جائیں قبر ہیں، مصر چلے جائیں قبر ہیں، بعض قبریں پاکستان میں بھی ہیں۔ غور سے یہ باتیں سنیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاکستان میں بھی صحابہ کی قبریں ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں؟ بعض صحابہ آپ کے پاکستان میں بھی دفن ہیں۔ میرے استاد محترم نے خود ان قبروں کی زیارت کی ہے، آپ یوٹیوب پر سرچ کریں، 4-5 صحابہ، بھائی اس وقت پاکستان تھوڑی ہوتا تھا، بر صغیر ہوتا تھا، بر صغیر بن ہند ہوتا تھا۔ اب ہمارے بالو جی وہ کہاں سے آ گئے؟ بھئی آپ کا پاکستان کہاں سے آ گیا؟ آپ پوچھ سکتے ہیں پاکستان کہاں سے آ گیا؟ یہ تو کل پاکستان بنا، صحابہ کل سے بھی پہلے تھے۔ اب آقا نے کیا فرمایا سن لیں، فرمایا میرا صحابی جہاں رہے اگر اس مقام پر اس کی وفات ہو جائے، جس مقام پر، اب یہ سنیں ایک صحابی پاکستان میں اس کی وفات ہو گئی، کسی کی بارڈر پر وصال ہو گیا، کوئی مصر میں وفات پا گیا، صحابہ کرام کئی شہید ہوئے۔ فرمایا جس مقام پر وہ شہید ہوگا جب وفات پا جائے گا، جب قیامت کے دن کھڑا وہ شخص وہ صحابی کھڑا ہوگا، اس علاقے کا وہ نمائندہ نہیں بنے گا، ان علاقوں کا وہ قائد بن کر اللہ سے جا کے بخشش کروائے گا۔ یعنی جس علاقے میں وہ صحابی کا وصال ہوگا اس علاقے کا صحابی قائد ہوگا۔ اور آگے سنیں، آگے فرمایا وَنُورُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس صحابی کا چہرے کا یہ عالم ہوگا کہ ان کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوگا کہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ ہم پتہ نہیں کس رولے میں پڑ گئے، او جی شیعہ سنی، بھائی نہ شیعہ سنی کو گالی دیتا نہ سنی شیعہ کو گالی دیتا، فتنے بازی ہے، مگر عقل مند پڑھا لکھا اس طرح کے کام نہیں کرتا۔ اب بتائیں صحابی کو برا بلا کہنے کا حکم ہے؟ اب آگے چل، میں بات کو اختتام پہ لا رہا ہوں، بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اللہ آپ کو اجر عظیم دے۔ اب آقا نے فرمایا سنیں، فرمایا جب میں چلا جاؤں دنیا سے تو ایک بات یاد رکھنا، میرے صحابہ ہوں گے، کتنا درد تھا حضور کو، فرمایا صحابہ ہوں گے، جنگیں کریں گے، جب یہ جنگ کرنے کے لیے کہیں جائیں گے نا تو کسی مقام پر یہ رکیں گے، وہاں لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے، تو لوگ جب پوچھیں گے نا یہ کون ہے تو پوچھنے والے ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے بس اتنا بتا دو کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو۔ جنگ کرنے گئے، دعوت کرنے گئے، تبلیغ کرنے گئے، فرمایا میرے صحابہ سے لوگ پوچھیں گے
تم میں کوئی ایسا ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو؟ لوگ کہیں گے ہاں ہم میں ایسے ہیں جنہوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا ہوگا. بس یہ کہنے کی دیر ہوگی. اللہ پاک آسمان سے فتح کی خوشخبریاں نازل کرے گا. صحابہ نے کچھ نہیں کیا, ایک صحابی کے آنے کا صدقہ ہوگا, وہ میدان جنگ رحمتوں اور فتح یابی کے ساتھ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. پھر آگے فرما پھر کیا ہوگا؟ پھر صحابہ چلے جائیں گے, پھر لوگ جائیں گے جنگ کرنے. پھر لوگ جنگ کرنے جائیں گے تو لوگ ان سے پوچھیں گے بھئی تم میں کوئی ایسا ہے جس نے کسی ایسے شخص کا دیدار کیا ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا؟ اب دیکھیں نا, آقا کو دیکھنے والا ہو گیا صحابی, اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ نوٹ کر لیں, آج میں آپ کو پوری مجلس سنا رہا ہوں, ایویں نہیں آپ کو بٹھایا, سنا رہا ہوں اور آنکھیں کھول کے سنیں, گھر میں اے سی لگا کے سو جائیں تاکہ سبق یاد رہے. میں یہ نہ کہوں یوٹیوب والے کہیں جی پتہ نہیں یہ ستیاں ہی ہوندیاں ہیں تو ستیاں ہی جان گئے, ایسا نہ کریں. آقا کی بات کو اس طرح دل جما کر سنیں کہ جب وہ تھے کاش میں بھی حضور کے قدموں میں ہوتا, میں حضور کو خوشبو لے کے دیتا. اب یہ سنیں, فرمایا اس کے بعد وہ آگے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا مگر مجھے دیکھنے والے کو دیکھا ہوگا, اس کو کہتے ہیں تابی. آقا نے فرمایا جب وہ لوگ جنگ کرنے جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے کوئی ہے تم میں ایسا جس نے صحابی کو دیکھا ہو؟ جب کہا جائے گا نا ہاں حضور کو دیکھنے والے کو دیکھا تھا, تو اللہ پاک اس دیکھنے والے کے صدقے جنگ میں فتح یابی عطا کرے گا. پھر اس کے بعد تیسرے نام آتا, تو پتہ یہ چلا کہ آقا نے صحابہ کرام کو برا کہنے سے منع کیا. اب وارننگ سنیں, وارننگ. حضرت ابو سعید خدری, اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے, ان کی قبر سب کے آخر میں جنت البقیع. میرے آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی. یہ ہے وہ بات جہاں میں لانا چاہتا تھا آپ کو. فرمایا خبردار, یہ جملے سنیں میری بہنیں, خبردار میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. کیا فرمایا؟ خبردار, اونچا بولے نا, میرے صحابہ کو کیا نہ دینا. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں. وہ آمنہ کا لال جس کی قربت نے, جس کی صحبت نے, جس کے دیدار نے حضور کو دیکھنے والے کو صحابی بنا دی. فرمایا خبردار گالی نہ دینا. کیوں؟ فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد. فرمایا اگر تم احد پہاڑ جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو نا, ما بلغا مد احدہم ولا نصیفہ. فرمایا تم نے تو سارا خرچ کر دیا مگر میرے صحابی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں ایسی محفل سے بچا, ایسی مجلس سے بچا, ایسے ذاکر سے بچا, ایسے عالم سے بچا جو تیرے محبوب کے دیوانوں کا ذکر ہی نہ کرے. فرمایا خبردار ان کو گالی نہ دو. یہ بخاری کے الفاظ. آگے فرمایا سنو لا تتخذوہم غردن بعدی, میں چلا جاؤں گا میرے بعد میرے صحابہ کا نشانہ نہ بنانا. ابھی تو آل محمد کی بات کرنی ہے, میں تو وقت کو چھوڑ رہا ہوں کہ وقت نہیں, لیکن آقا کیا فرمایا میرے صحابہ کو میرے بعد برا بھلا نہ کہنا. اس لیے کہ فمن احبہم فیحبی احبہم, جس شخص نے ان سے محبت کی تو تم نے ان سے محبت محمد کی خاطر کی. ابو بکر کون؟ محمد کا ابو بکر. عمر کون؟ محمد کو عمر. عثمان کون؟ محمد کو عثمان. اور حیدر کرار کون؟ جسے مصطفیٰ نے حیدر کرار بنایا. پھر آگے کیا فرمایا ومن ابغضہم ببغضی ابغضہم, جس نے ان سے بغض رکھا, تکلیف دی اور ان کی اذیت کو, تکلیف کو یہ نہ سمجھے میں نے صحابہ کو تکلیف دی. فرمایا نہیں, اس نے محمد کو تکلیف دی. اب یہ جملے نوٹ کریں. فرمایا میرے صحابہ سے بغض کرنے والا محمد سے بغض کرتا. اور آگے سنیں ومن آذاہم, جس نے ان کو تکلیف دی,
फ़क़द आज़ानी, उसने मोहम्मद को तकलीफ़ दी। अब ये जुमले नोट कर रहे हैं आप। फरमाया मेरे सहाबा को गाली न दो, मेरे सहाबा पर तंज न करो, मोहब्बत करो मेरी खातिर, और अगर बुग़्ज़ करोगे तो बुग़्ज़ से मोहम्मद को तकलीफ़ होगी, और अगर तकलीफ़ दोगे फ़क़द आज़ल्ला, तो मोहम्मद की तकलीफ़ मोहम्मद की नहीं रहती, फिर मोहम्मद की तकलीफ़ रब की अज़ियत बन जाती। वमन आज़ल्ला, जो खुदा को तकलीफ़ देता है फिर अल्लाह पाक खुद ही पकड़ के हिसाब पूरा कर लेता। अब बात को ख़त्म कर रहा हूँ। फरमाया इनकी इज्जत करो, अकरम अस्हाबी, मेरे सहाबा की इज्जत करो। अब मैं वो बात बताना चाहता हूँ जिस बात पर मैंने कहा था कि अगर कोई शख्स हुजूर के सहाबा को गाली देने वाले से अपने आप को बचाए। हमारी बहनें बेटियाँ सुन लें, ये दूर बैठे हुए भी सुन लें, मजलिस सुनना बुरा नहीं है, मजालिस सुनना बुरा नहीं, मगर डंडी लगनी शुरू हो जाए तो वहाँ बैठना अच्छा नहीं, निकल जा। क्योंकि हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा को बुरा न कहो, इनको गाली गलौज न दो, इनके बारे में कोई जुमले बुरे न कहो। और आगे सुनो, फरमाया अगर कोई शख्स मेरे सहाबा की इज्जत की हिफाजत करे, ये बात आखिरी कर रहा हूँ, लंगर वाले लंगर ले आए बेटा, ले आए बेटा। अगर कोई शख्स मेरा उम्मती, मेरा नाम लेने वाला मेरे सहाबा की इज्जत करे और मेरे सहाबा की इज्जत की हिफाजत करे, फरमाया मैं क़यामत के दिन क्या करूँगा, कुन्तु लहू यौमल क़यामत हाफिज़ा, मैदान महशर में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती, मैं उस उम्मती का खुद मुहाफ़िज़ हूँगा। वो बंदा परेशान ना हो, सहाबा की इज्जत तुम करते जाओ, मुहाफ़िज़ तुम्हारा मैं बनता जाऊँगा। आज तो मैंने इतना मजमून लगाया, वरना वक्त बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए आप व्हाट्सएप पर मेरे क्लिप सुन लीजिएगा। वो इमाम हुसैन का सारा, इस बार मैं इंशाअल्लाह पूरी तारीख सुनाऊंगा कि करबला हुई क्यों, ताकि आपको पता चले, गलत फहमी भी ख़त्म हो, जहाँ डंडी मारी जाती है ना उसका भी आपको पता चले। तो पता चला, फरमाया अब अल्फाज सुन लें, फरमाया मन हाफिज़ानी फ़ी अस्हाबी, जिसने मेरे सहाबा की इज्जतों की हिफाजत की, कुन्तु लहू यौमल क़यामत हाफिज़ा, मैं क़यामत के दिन उसका मुहाफ़िज़ बनूँगा। वमन सब्बा अस्हाबी फ़अलैहि लानतुल्लाह, जो मेरे सहाबी को गाली देता है रब की उस पर लानत है। उम्मुल मोमिनीन को गाली दे रब की उस पर लानत है, सहाबा को गाली दो तो रब की उस पर, तो जिस पर लानत होगी उसको जन्नत कैसे मिलेगी। इसलिए ये जो शिया सुन्नी का रौला है वो इतना ही है कि ना किसी को गाली दो, ना किसी को बुरा भला कहो। हुसैन सिर्फ शियों का नहीं है, हुसैन सबका। और आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सबका कहा। और मैं सिर्फ एक दो तज़किरे आपको सुना देता हूँ। शादी का मुझे कहा गया था कि हज़रत खदीजा सय्यदा कायनात की शादी का तज़किरा थोड़ा था, ताकि आपको पता चले। आका ने फरमाया मेरी सय्यदा अगर गज़बनाक हो जाए तो समझ लो रब भी इस बंदे पर जलाल में आ जाता। हज़रत सय्यदा कायनात कभी किसी से नाराज़ नहीं, यहाँ मैं गलत फहमी दूर कर दूँ। बाद लोग कहते जी माज़अल्लाह अलैयाज़ बिल्लाह आप वफ़ात पा गई, आपका जनाजा रात को उठाया गया, हो हुजूर की बेटी और सहाबा करें गफलत, आपने कहाँ से पढ़ लिया। जब सय्यदा कायनात का सानह विसाल हुआ, सानह विसाल ये लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, आपको कोई ज़ख्म नहीं लगा था। ये बड़ा रो पिट के कहते हैं जी बस जी वो हज़रत उमर फारूक आए, उन्होंने चौखट गिराई। उन शियों के अपने इमामों ने लिखा कि न चौखट गिरी न किसी ने गिराई, सब झूठ है। कहते हैं जी सय्यदा कायनात का घर गिराया गया, चौखट गिरी, चौखट जब गिरी तो एक कील यहाँ चुभा, आप प्रेग्नेंट थी, आपके पेट में बच्चे की भी डेथ हो गई। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम। ये वाक़या खुद शियों ने भी लिखा, मन गढ़त है, गलत है और इसकी असल मौजूद। फिर कहते हैं जी रात को आपका विसाल हुआ, चुपके से आपको दफन कर दिया गया, ये भी गलत है।
جب آپ کا جام شہادت ہوئی، رات کا وقت تھا، پورا مدینہ سیدہ کائنات کے دروازے پہ حاضر ہو گیا، پورا مدینہ، آج مصطفیٰ کی بیٹی جا رہی ہے۔ جب جمع ہو گئے، جنازے کا وقت آیا، جنازے کا، سب قطار میں کھڑے ہیں، ابو بکر بھی قطار میں ہیں، عمر بھی قطار میں، عثمان بھی قطار میں۔ کسی کی جرأت نہیں ہے کہ مصلی پہ کھڑے ہو کر کہے میں جنازہ پڑھاؤں گا، نہیں بھائی، گھر والے جانے جس کو حکم دیں گے، غلام حاضر۔ مولا علی تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق کا بازو پکڑا۔ بولیے کس کا بازو؟ بولیے نا ذرا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بازو پکڑا۔ تو پکڑنے والا کون؟ مولا علی۔ تو کس کا پکڑا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا۔ تو مولا علی نے فرمایا کیا؟ فرمانے لگے ابو بکر میری سیدہ کا جنازہ آپ نے پڑھانا۔ یہ سب کی کتابیں میں موجود ہے۔ نہج البلاغہ میں لکھا، میرے جانثاروں کے بارے میں کچھ نہ کہو، انہوں نے مجھ پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے میرے ساتھ برا نہیں کیا۔ پھر کہا جاتا جی کہ معاذ اللہ علیہ باللہ حضرت عثمان جنرال، پھر مولا علی پر۔ اب یہ ایک بات ختم کر رہا ہوں اس بات پر کہ مولا علی کو حضور علیہ السلام نے مولا بنا دیا۔ میری ایک بیٹی نے کال کی جی مولا کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے 3 مولا بنائے۔ کتنے مولا؟ اللہ مولا ہو مولا کو۔ پھر آگے فرمایا میرا رسول وہ بھی مولا۔ بولیے کتنے مولا ہو گئے؟ آپ پریشان تو نہیں؟ ہاں، مولا کتنے بنے؟ ایک اللہ اور دوسرا رسول اللہ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا جتنے میرے محبوب کے ماننے والے وہ سارے ہی مولا۔ آپ کو مولا علی پر تکلیف ہو رہی؟ ہاں یہ بات ہے، جو بات میرے آقا نے پکڑ کر علی کے بارے میں فرمائی وہ روئے زمین پر کسی اور کے لیے نہیں۔ مکہ سے چلے تھے، مدینہ پہنچنا تھا، سینٹر میں ایک مقام آتا غدیر خم، 1.25 لاکھ صحابہ۔ آقا دو جان السلام نے فرمایا انا اولا بالمؤمنین، کیا میں مومنوں کی جانوں کے زیادہ قریب نہیں؟ جی آقا قریب۔ تو حضور نے علی کو بلایا، بازو پکڑا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی جو مولا، جس کا میں آقا اور مولا اس کا علی مولا۔ پھر آپ نے فرمایا مولا جو علی کے ساتھ محبت کرے تو اس کے ساتھ محبت کر، جو علی سے بغض کرے تو اس کے ساتھ بغض کر۔ ہمارے بعض لوگوں کو مولا علی کا علی کو مولا کہنا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ مولا کس نے بنایا؟ آقا نے۔ تو ہمیں کیا تکلیف؟ خوش ہونا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے؟ اب جا کے جی مولا کا یہ معنی، مولا کا، مولوی صاحب کا معنی نہیں نکالتے کہ مولانا آپ کے نام کا معنی کیا، نا بس مولا کا معنی کیا۔ تو اللہ پاک ہمیں ادب کی محفلیں نصیب کرے، محبت کی محفلیں نصیب کرے۔ اور سن لیں آقا نے فرمایا یہ جو محرم کا مہینہ، یہ پورا مہینہ، اگر اس مبارک مہینے میں 10 محرم کو آقا روزہ رکھتے تھے، ہر سال رکھتے تھے، میرے آقا نے فرمایا 10 محرم کا روزہ کل نبی رکھتے تھے۔ 10 محرم کا روزہ سب نبی رکھتے تھے۔ پھر امت کو حکم دیا وہ بھی رکھتے تھے، میں بھی رکھتا ہوں، تم بھی رکھو۔ 10 محرم بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، جو نہ رکھ سکے وہ کسی کو رکھوا دے اپنے نام پر، سحری کا کھانا دے دے، افطاری کا کھانا دے دے۔ میرے آقا نے فرمایا کسی کو افطار کراؤ گے ثواب تمہیں بھی ملے گا، اسے بھی ملے گا۔ سمجھ گئے نا؟ اب آگے چلیں، اگر آپ روزہ 10 کا رکھتے ہیں، 11 کا رکھتے ہیں، 12 کا رکھتے ہیں، 21 کا رکھتے ہیں، 24 کا رکھتے ہیں، تو ایک روزے کا ثواب 30 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک روزے کہ بندے نے روزہ رکھا، ایک ثواب 30 کا۔ تو آپ اس روزے میں صدقہ کریں، خیرات کریں، اس میں آپ لنگر حسینیہ چلا، ہر ایک کو دیں، جو مانگے دیں، یہ نہ دے کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی، آپ نے ان کو اجر ادھر سے لینا، ادھر سے نہیں لینا۔ اللہ پاک ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کی ہماری جو محفل تھی اس کا اہتمام محترم عمیر گجر صاحب نے کیا،
ایک ہماری یہ بہن شمیم اختر صاحبہ، اور آج خاص طور پہ ہماری باجی خالدہ، ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح میرے ایک پیر بھائی ہیں حافظ صاحب، ان کے بڑے بھائی اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ سب جتنے وفات پا گئے، ہم سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں۔